ویلکم ٹو ایزی لائف وائس چینل. آپ کا دوست ساگر اس چینل پر آپ کا خوش آمدید کہتا ہے. ناراض کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن صحیح شخص سے صحیح وقت پر اور صحیح حد تک اور صحیح مقصد کے لیے اور صحیح طریقے سے ناراض ہونا یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے اور یہ آسان بھی نہیں ہے. اپنی خواہشات پر قابو پانے والا شخص اپنے دشمنوں کو فتح کرنے والے شخص سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، کیونکہ سب سے مشکل فتح نفس پر قابو پانا ہے. جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں. اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو. اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے. خود کو اخلاقی طور پر سنوارنے میں اتنا وقت صرف کر دو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت ہی نہ ملے. انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہی ہوں گی. سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے، کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے. اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے. زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں اور ان کا کام بھی فرشتوں جیسے نظر آتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا. کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں. بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں. اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ ہوتے ہیں. اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے. جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں، فاصلے ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بہترین موقع آپ کے دروازے پر دستک دے تو سب سے پہلے اپنے یقین کا دروازہ کھڑا کریں. اپنے ذہن کو اونچے خیالات کے ساتھ پروان چڑھائیں، کیونکہ کوئی بھی اپنی سوچ کے اوپر نہیں جا سکتا. ممکن کی حدود کو تلاش کرنے کا واحد طریقہ ہے ان سے آگے بڑھ کر
ناممکن کی حدود میں داخل ہونا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے۔ اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔